الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، جس طرح روزے ہم پر فرض ہیں، یہ خالی امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ امت مسلمہ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں تمام امتوں پر روزے فرض رہے ہیں۔ البتہ تمام امتوں کا طریقہ کار اپنا اپنا مختلف رہا ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے تمام امتوں پر فرض رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تم روزے رکھو، تم نیک بن سکو، روزے رکھ کر تم متقی بن جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے کہ آج ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے، کتنے روزے ہم نے اپنی زندگی میں رکھ دیے، اس کے باوجود بھی ہم روزے رکھ کے نیک بھی بنے ہیں یا نہیں بنے؟ روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا فقط ہم نے صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام روزہ رکھ دیا ہے؟ تو جو روزے کا اصل مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی نیک بن سکو۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت مدینہ کے 18 ماہ بعد فرض ہوئے۔ جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کی آمد کا باقاعدہ استقبال فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں روزے رکھنے کے لیے باقاعدہ تیاری فرمایا کرتے تھے۔ یوں تو سال کا ہر دن، ہر وقت، ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں، لیکن کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ چیزوں کی وجہ سے، بعض وقتوں کی وجہ سے خصوصی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ انہی میں رمضان المبارک کا مہینہ سر فہرست ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم نور مجسم آقا کل حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نزول وحی کا بھی آغاز ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نزول قرآن کی بھی ابتدا ہوئی، قرآن نازل ہونا بھی اسی مہینے میں شروع ہوا۔ اور یہ اتنا برکتوں والا، اتنا فضیلت والا، اتنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے لیے خود بھی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے آپ تیار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کا ہر روز روز سعید ہے، بڑا ہی خوشیوں والا ہر دن ہے، اس کی ہر شب، ہر رات بڑی ہی مبارک رات ہے، ہر رات بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، اور ہر رات بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
کتنے لوگوں کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو سجایا جاتا ہے، بہانے بہانے سے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے اس کی باقاعدہ تیاری فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونا والا تھا، شعبان المعظم کے آخری دن چل رہے تھے، جس طرح آج 26 شعبان المعظم ہے، اسی طرح شعبان المعظم کے آخری دن چل رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، حضور نے کھول کر بیان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو بڑا ہی فضیلت والا ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور پھر حضور فرمانے لگے کہ اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جس میں عبادت کرنے کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے، اور اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ رات بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں تحفے میں ملی ہے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بنی اسرائیل کے صحابی تھے، آپ نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ آپ سارا دن روزہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ اپنا سارا دن گزارتے تھے، کفار کے مقابلے میں آپ جنگ بھی لڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد بھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کیا کرتے تھے، اور پھر آپ ساری رات قیام کیا کرتے تھے۔ آپ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی، سارا دن ساری رات آپ فقط عبادت ہی کرتے رہتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سنا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 مہینہ عبادت کی ہے، اور اس طرح کی عبادت کی ہے، فقط عبادت کوئی دوسرا کام نہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو زندگیاں کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں، ہماری زندگیاں اتنی لمبی نہیں ہیں کہ ہمیں 1000 مہینے کی راتیں مل سکیں، 1000 مہینے ہمیں مل سکیں، اتنی لمبی ہماری زندگیاں نہیں ہیں، مختصر سی ہماری زندگیاں ہیں، اس میں بھی کچھ عرصہ ہمارا بچپن کا ہے، بچپن کا نکال دو، کچھ عرصہ ہمارا کچھ ٹائم سونے میں گزر جاتا ہے، کچھ ٹائم کھانے پینے میں، کچھ ٹائم کمانے میں گزر جاتا ہے، عبادت کے لیے تو ہماری زندگی میں بہت ہی مختصر ٹائم ہے، بہت ہی تھوڑا ٹائم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو حضرت شمعون کی طرح 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو پھر عرض کرنے لگے، اس طرح تو پھر جو بنی اسرائیل ہیں وہ عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صحابہ اکرام کی سنی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تھوڑا سا اداس ہو گئے۔ اب رب تعالیٰ سے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ رب کا محبوب نہ تھوڑا سا اداس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور کہا جبرائیل جا کے میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دو کہ میں آپ کے امتیوں کو 1 رات 1 سال میں ایسی عطا کیا کروں گا کہ وہ عبادت تو 1 رات کیا کریں گے، لیکن ان کو اجر 1 مہینے 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 1000 مہینے عبادت سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس رات میں عبادت کر کے ایک رات عبادت کرے گا، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، وہ بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رات جاگنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنا نفل عبادت مقرر کیا گیا ہے۔
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو بندہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راتوں میں یا اس کے دن میں نفل عبادت کرے گا، کوئی نفل عبادت کرے گا، تو اس کو جو اس کا اجر ہے وہ نفل عبادت کا نہیں ملے گا بلکہ فرض عبادت کا اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے اگلی کرم نوازی سنیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت کرے گا اس کو اس کا 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو اس کا 70 گنا اجر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور کرم کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل عبادت کا ثواب جو ہے، اجر ہے، وہ فرض عبادت کے برابر ہے، اور جو فرض عبادت کا اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کرم ایک یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا جو گناہ کی سزا ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، مطلب وہ ایک ہی شمار کی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ 70 شمار نہیں کرے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی کرم ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو شخص صبر کرے گا اس کا بدلہ اس کو جنت ملے گا۔ آگے حضور فرمانے لگے کہ یہ ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، اور پھر حضور فرمانے لگے کہ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کروائے گا، کسی کا روزہ کھلوائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں جنت لکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یار ہم قربان جائیں ان صحابہ کے کہ جنہوں نے ہمارے لیے کام ہی آسان کر دیا سوال کر کے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک شخص تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو پوری افطاری کروا سکے یا پوری افطاری کا سامان دے سکے، ہر ایک کے پاس تو یہ طاقت موجود نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ ثواب تو پھر جو امیر ہیں، جو تگڑے ہیں وہ لے جائیں گے، ہم غریب کیا کریں گے؟ تو جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو شخص کسی روزہ دار کو خالی دودھ سے ہی، خالی ایک گلاس دودھ پلا کے بھی افطاری کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہی اجر دے گا۔ جو خالی ایک کھجور کھلا کے بھی کسی کو افطاری کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جنت کو واجب کر دے گا۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص کی روزہ دار کو پوری افطاری کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے قیامت والے دن پانی پلائے گا، اور جب وہ میرے حوض سے پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا، اس کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے گی، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس مہینے بڑا ہی فضیلت، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضور فرمانے لگے اس مہینے کا جو وہ پہلا حصہ ہے وہ رحمت کا حصہ ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ نجات کا ہے، پھر تیسرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا حصہ ہے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جو شخص اپنے کسی غلام کو، اپنے کسی نوکر کو، اپنے کسی بھی لیبر کو اس مہینے میں کوئی تخفیف دے گا، کوئی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اپنے نوکر کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس مہینے میں آپ کوشش کریں اپنے جتنے کام ہیں رمضان سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، نہ کہ اپنا کاروبار کی فکر کریں، کیونکہ حضور نے فرما دیا اس مہینے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ ہونا ہے، تو ہمیں اس چیز کی اب ٹینشن نہیں رہنی چاہیے۔ تو آپ کوشش کریں یہ مہینہ اپنا زیادہ عبادت میں گزاریں، لوگوں کی مدد کرنے میں گزاریں، روزے رکھیں تو روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔